شالوم پیارے بھائی اور بہنوں، بچوں کیسے ہیں آپ؟ آج میں ایئرپورٹ پہ ہوں اور یہ جو جگہ ہے بالکل وہ گیٹ کے قریب ہے. گیٹ نمبر 8 ہے. سردی بہت ہے اور بہت سارے لوگ صبح صبح ہی یہاں پر پہنچ گئے. یہاں پر جو وقت ہوا ہے وہ تقریباً 4:45 صبح کے ہوئے ہیں اور یہ اس جگہ پر میں باقاعدہ طور پر کر رہا ہوں کیونکہ یہاں پر کنٹرول ہوتا ہے. اس کنٹرول کے بعد یہاں سے گزر کر ہم جہاز پر جائیں گے. تو یہاں پر وہ دیکھتے ہیں کہ وہ چیزیں جو آپ کے پاس ہیں اور جو چیزیں نہیں ہونی چاہیے ان کو دیکھتے ہوئے وہ آپ کو اندر جانے دیتے ہیں یا نہیں اندر جانے دیتے. تو یہ ایک قسم کے چوکیدار دربان جس طرح کے ان کو نام دیے جا سکتے ہیں. تو میں کافی ہفتوں کے بعد آپ سے مل رہا ہوں. تو آج ہم مقدس مرکز کی انجیل میں سے پڑھیں گے، اس کا 13واں باب 33 سے 37 آیت تک. تو یہ آپ خود گھر پر پڑھیں گے کیونکہ میں ابھی ایئرپورٹ پر کلام مقدس لے کر نہیں آیا. اور یہ ہم پہلا اتوار ہے سال دوئم کا. تو اس سال ہم خاص طور پر مقدس مرکز کی انجیل میں سے شروع کریں گے. جو آمد کا پہلا اتوار ہے، آمد خاص طور پر وہ تیاری ہم کرتے ہیں خدا یسوع مسیح کی ملاقات کے لیے، ان کی پیدائش کے لیے. تو دو فعل جو خدا یسوع مسیح اس انجیل میں کے شروع میں ہی پیش کرتے ہیں وہ ہیں خبردار رہو اور جاگتے رہو. تو یہ جو خبردار رہو اور جاگتے رہو دو ایسے فعل ہیں جو ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ جو یونانی زبان کا لفظ ہے خبردار رہو، اس کے لیے استعمال کیا گیا ہے بلیپو ویجیلارے، اٹالین میں اس کو کہتے ہیں. اور اگر صحیح اس کا ترجمہ کیا جائے تو وہ یہ ہوگا کہ آنکھیں کھلی رکھیں. تو یہ پہلا جو ہے وہ فعل ہے. جو دوسرا فعل ہے وہ جاگتے رہو، اور اس کا جو صحیح ترجمہ ہم کر سکتے ہیں یا اس کا جو قریبی ترجمہ یونانی زبان کے حوالے سے ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے نیند بھگاؤ. تو یہ دو ایسی باتیں ہیں جن کو خدا یسوع مسیح کہتے ہیں. کس بات کے لیے؟ تو آئیے اس کو ہم دیکھتے ہیں. آج کی کلام مقدس میں جو کانٹیکسٹ ہے، جو سیاق و سباق ہے، وہ ہے 13ویں باب میں ہیکل کی تباہی اور خاص طور پر اس کی بے حرمتی کی پیشن گوئی کو بیان کیا گیا ہے اور اسے مکاشفائی زبان کا استعمال کرتے ہو جو کہ دانیل نبی کی کتاب میں بھی استعمال کیا گیا ہے. یہاں پر ایک اور بات بتائی گئی کہ لگتا ہے کہ یہ مستقبل کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ وہ ملاقات ہماری ہوگی مستقبل میں، جبکہ خداوند آ گیا ہے، آیا ہوا ہے اور اس کی ملاقات آج ہمارے ساتھ ہو رہی ہے. اور یہ جو بے حرمتی یہ ہیکل کی بے حرمتی کی بات ہے، تو یہ جو کالیگولا جو ایک رومی شہنشاہ تھے، وہ ہیکل میں اپنا بت بنا کر جو ہے وہ پیش کرنا چاہتے تھے، رکھنا چاہتے تھے وہاں پر. اور پھر اس کے علاوہ جو تیتس ہیں وہ سال 70 میں اس بے حرمتی کو پایا تکمیل تک پہنچا. تو یہ کانٹیکس ہے، یہ سیاق و سباق ہے اور اس میں خدا یسوع مسیح وہ کرتے ہیں، پیشن گوئی کرتے ہیں اور تلقین کرتے ہیں کہ آنکھیں کھلی رکھیں اور نیند کو بھگا کر رکھیں. تو خاص طور پر تاریخی میں وہ آتے ہیں جو رات کے 4 پہروں کا ذکر کیا گیا ہے. جب آپ تلاوت پڑھیں گے تو اس میں آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ 4 پہر کون سے ہیں اور یہ رات کو دکھایا گیا. تو جو رات کے 4 پہر ہیں وہ 4 بڑی راتوں جو کلام مقدس میں جن کا ذکر کیا گیا ہے ان کے بارے میں. پہلی جو رات ہے وہ تخلیق کی رات ہے. جب خدا نے آسمان و زمین کو بنایا تو اس نے کہا روشنی ہو، روشنی ہوئی، تو وہ پہلی رات جو ہے وہ ختم ہوتی ہے. پھر دوسری رات جو ہے وہ رات ہے جب اسرائیل قوم جو ہے وہ
مصر سے نکلتی ہے، اور وہ رات بھی ایک ایسی رات ہے جو یادگار رات بنتی ہے۔ پھر دوسری طرف خدا یسوع مسیح کی پیدائش کی رات ہے، وہ بھی وہ رات ہے جہاں سے پھر ایک نیا سورج جو ہے وہ طلوع ہوتا ہے، اور پھر خدا یسوع مسیح کے جی اٹھنے، صلیب پر مرنے کے بعد جی اٹھنے کی رات جو ہے وہ چوتھی رات ہے۔ یونانی زبان میں دو طریقے سے وقت کا تعین کیا جا سکتا ہے، وقت کو بتایا جا سکتا ہے۔ ایک جس کو کہتے ہیں کائروس، جو موقع کے حوالے سے بات کی جاتی ہے۔ موقع یعنی آپ کے پاس وہ موقع ہے، اس کو مت گوائیے، یہ وقت آ چکا ہے، وقت آیا اور اس موقع کو مت گوائیے۔ یہ ایک طریقہ کار ہے وقت کا تعین کرنے کے لیے۔ دوسرا جو ہے وہ کرونوس ہے، یعنی جو گھڑی کے ساتھ ہم وقت دیکھتے ہیں، اس کی بات کی گئی ہے۔ تو خدا یسوع مسیح اس شخص کی بات کرتے ہیں جو گھر چھوڑ کر جاتا ہے اور اپنے غلاموں کو وہ ان کو وہ یہ ذمہ داری دے کر جاتا ہے۔ تو یاد رہے کہ وہ شخص جو ہے وہ خدا یسوع مسیح ہیں، وہ چھوڑ کر نہیں گئے، بلکہ ان کی جو شکل ہے وہ تبدیل ہو چکی ہے، وہ ٹرانسفارمیشن جس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ اور مقدس متی کے آخری صفحے پر اس کے 28 باب اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے، دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ رہوں گا۔ تو وہ کہیں گئے نہیں، بلکہ وہ انسانی جسم کی محدود، جو مجھے تھوڑا سا کام بھی ہے، محدود جو ہے ان کی اس کو لامحدود کر دیتے ہیں، اور وہ اب کہیں بھی چلے جاتے ہیں۔ دوسرا لفظ جو غلام استعمال کیا گیا ہے، تو یہ لفظ غلام کی بجائے خادم ہو تو بہتر ہے، کیونکہ جو خادم ہے وہ مالک کے جو منصوبہ ہے اس میں باقاعدہ حصہ لیتا ہے۔ غلام جو ہے وہ خریدا ہوا ہے، اس کو کوئی حق نہیں کہ وہ بولے، جبکہ جو خادم ہے وہ باقاعدہ مالک کے ساتھ باقاعدہ اس پروجیکٹ میں شریک ہوتا ہے۔ جو خادم ہیں ان میں کلام مقدس میں جس کا ذکر کیا گیا ہے، حضرت موسیٰ خدا کے خادم، حضرت داؤد خدا کے خادم، حضرت ابراہیم خدا کے خادم، اور پھر ان کا جو خدا کے بندے، اور ان میں سے ایک خاتون جو ہیں وہ ہے مقدسہ مریم، خدا کی بندی، خدا کی خادمہ، کیونکہ انہوں نے خدا کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو پیش کیا۔ تو یہ وہ خادم ہیں جن کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے، اور وہ گھر کے منصوبے میں باقاعدہ شامل ہوتے ہیں۔ دربان کا ذکر کیا ہے، جس کی وجہ سے میں نے باقاعدہ ایئرپورٹ پر اس جگہ پر دربان جو ہے وہ باقاعدہ اس لیے میں نے یہاں کیا گیا کیونکہ وہاں پر کنٹرول کیا جاتا ہے، چیک کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ کیا جائز ہے لے کر جانا اور جائز نہیں۔ تو یہ دربان کون ہے؟ یہ دربان جو ہے یہ ہمارا ضمیر ہے، جس کو یہ حکمت حاصل ہے کہ وہ صحیح فیصلہ کر سکے، اسے دھیان رکھنا ہوتا ہے، اور اس کے سامنے آزمائشیں بھی آتی ہیں، لیکن اس کو جاگنا بہت ضروری ہوتا ہے، اس کی آنکھیں کھلی رکھنا بہت ضروری ہوتی ہے، اور جتنا وہ کلام مقدس کے ساتھ مل کر چلے گا یہ ضمیر، تو اتنا وہ جو ہے اس کی آنکھیں کھلی رہیں گی۔ اور رات کے جو 4 پہر ان کا میں ذکر کر چکا ہوں۔ تو یہ خدا یسوع مسیح آمد جو ان کی آمد ہے، اس کے موقع پر یہی ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ کیسے ہم جو ہیں اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے جو ضمیر ہے اس کو کھلا رکھتے ہوئے، اس پر کام کرتے ہوئے، وہاں سے جو ہمارے اندر دماغ میں جو چیزیں جاتی ہیں، ہمارے دل میں جو چیزیں جاتی ہیں، ان کو چھانٹ کر، تاکہ یہ جو دروازہ ہے، یہ جو دربان ہے، ضمیر ہے، یہ ہمارا ہمیشہ زندہ رہے۔ اور کلام مقدس کے حوالے سے یہ ضمیر جو ہے وہ زندہ رہتا ہے، اور یہی خوشخبری ہے کہ جو مالک ہے اپنے خادموں کو دعوت دیتا ہے کہ وہ
اپنے آپ کو تیار کریں, اپنے آپ کو خبردار رکھیں, جاگتے رہیں کہ کسی وقت بھی وہ وقت آ سکتا ہے, وہ موقع آ سکتا ہے جب آپ کی ملاقات اس حکمت کے ساتھ ہوگی, اس شخص کے ساتھ ہوگی جو حکمت اپنے اندر پورا حکمت رکھتا ہے, پوری حکمت رکھتا ہے. تو اس کے ساتھ ملنے سے آپ کی حکمت بڑھ جاتی ہے, آپ کے لیے یہ خوشخبری. تو آئیے اس دعوت کو قبول کریں اور اس پر کام کرتے ہوئے آگے بڑھیں. تو بہت بہت شکریہ آپ کا, ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. اور میں کوشش کروں گا جو ویڈیوز رہ گئی ہیں ان کو بھی میں مکمل کر کے یوٹیوب پہ ڈالوں. تو شالوم پیارے بھائی اور بہنوں, ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں.